فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر خوف میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز ادا کرو۔ حالت خوف میں نماز ادا کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ حالت خوف میں تم پیدل بھی نماز ادا کر سکتے ہو اور سوار بھی ادا کر سکتے ہو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان سے ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کی یاد کرو، کما علمکم، جیسا کہ اس نے سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہ جانتے تھے۔ یعنی جب انسان حالت خوف میں ہو تو سنتیں چھوڑ دے، نوافل چھوڑ دے، صرف فرض ادا کر لے، یا سفر میں ہے اور ٹرین جانے کا خدشہ ہے تو وہ فرض پڑھے اور جلدی جلدی پڑھ لے، سارے مسائل کی اجازت ہے۔ لیکن جب آدمی اطمینان سے ہو، فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور مستحبات کے ساتھ نماز مکمل خشوع و خضوع سے ادا کرے۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے انتقال کر جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں، مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غیر اخراج، سال بھر تک نان نفقہ دینے کی بے نکالے، غیر اخراج یعنی یہ وصیت کر کے جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری بیویوں کو 1 سال تک ہمارے گھر میں رہنے دیا جائے، انہیں نہ نکالا جائے اور انہیں کھانا پینا دیا جائے۔ یہ حکم پہلے تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اب وصیت کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے بیوہ کے لیے حصہ مقرر فرما دیا کہ اگر کسی مرد کا انتقال ہو اور اس کی اولاد ہو تو پھر بیوہ کو 12.5% جائیداد میں سے 12.5% بیوہ کو دیا جائے گا، اور اگر کسی مرد کا انتقال ہو اور اس کی اولاد نہ ہو تو بیوہ کو 25% جائیداد دی جائے گی۔ تو اس لیے وصیت کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا ان آیات سے۔ اور 1 سال کی عدت کا جو یہاں پر ذکر ہے، متاعن الی الحول، حول سال کو کہتے ہیں، تو جو پچھلی آیت گزری ہے ترتیب میں پہلے ہے اور یہ بعد میں ہے، لیکن نزول میں اس کا نزول بعد میں ہوا، اور اس آیت کریمہ جس کا ابھی ہم ترجمہ سن رہے ہیں اس کا نزول پہلے ہوا تھا۔ تو پہلے 1 سال کی عدت کا حکم تھا، پھر بیوہ کے لیے 4 مہینے اور 10 دن۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، تو تم پر اس کا کچھ گناہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر فیصلہ کیا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارنی چاہیے، اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے وہاں سے باہر جانا یہ گناہ ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے۔ اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے تو اسے بھی عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارنی چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے۔ شرعی طور پر شوہر پر لازم ہے کہ جس نے اپنی زوجہ کو طلاق دی وہ عدت کے لیے گھر بھی دے اور پوری عدت کا خرچہ بھی دے۔ اگر بالفرض 3 طلاقیں ہو گئیں تو اس صورت میں شوہر کا اور بیوی کا آپس میں پردہ ہوگا، وہ اس کی بیوی نہ رہی، تو اس صورت میں اسے اس طرح عدت کے لیے اسے کمرہ دینا ہوگا کہ جس میں بے پردگی کا کوئی اندیشہ نہ ہو، یعنی مرد یا تو اس مکان سے چلا جائے یا مکان کے 2 پورشن ہو اور مرد کے آنے جانے کا راستہ اور ہو، اور عورت دوسرے کمرے میں ہو، ساتھ میں کوئی اور عورت بھی ہو، تاکہ کسی قسم کا آمنا سامنا نہ ہو اور بے پردگی نہ ہو۔
ہمارے یہاں پر جب طلاق دی جاتی ہے تو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اور عدت کے اخراجات اور یہ تو کسی کی سوچ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اچھا، ہمارے یہاں پر جب طلاق دی جاتی ہے تو ایک ساتھ 3 طلاقیں ہوتی ہیں۔ ایک ساتھ 3 طلاقیں دی جائیں تو طلاق ہو جاتی ہے، مگر ایسا کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ جب بھی کسی کو طلاق دینی ہو تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ طہر میں جس میں قربت نہ کی گئی، ایسے طہر میں صرف ایک ہی طلاق دی جائے۔ حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے، یعنی طلاق شدہ عورتوں کے لیے عدت کا خرچہ یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ بیان فرماتا ہے، لکم آیاتہ، تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا 31واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اس رکوع میں نماز وسطیٰ کا ذکر ہے اور تمام نمازوں کی حفاظت کا ذکر ہے۔ اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسی توبہ نصیب فرمائے کہ نقصان نفع سے بدل جائے۔ اب جو چند زندگی کے دن یا لمحے باقی ہیں، اللہ تعالی ہمیں قدر نصیب فرمائے اور مرنے سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔